آج کی جو ہماری کانورزیشن ہے اٹس اباؤٹ ڈیولپنگ ویمن ایز لیڈرز، یعنی اگر آپ خواتین کو لیڈرشپ رولز میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو اور اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کس قسم کا سپورٹ سسٹم چاہیے۔ اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ خواتین کو بلکہ کسی بھی انسان کو پر اعتماد بنانے کی جو سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے، پرائمری رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ اس کی فیملی کی، اس کے سپورٹ سسٹم کی ہوتی ہے۔ تو ہمارا معاشرہ آج جب ہر شعبہ زندگی میں خواتین کو ویلکم کرتا ہے، کیا اس میں وہ ایولیوشن آ رہی ہے کہ ان نئے رولز کے ساتھ، ان نئی ذمہ داریوں اور اس نئے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ان خواتین کو ان میں ایکسیپٹ بھی کیا جائے، خصوصاً جن خواتین کو ہمیں ٹریڈیشنل رول میں دیکھنے کی عادت ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ایک اچھی سی خاتون ڈاکٹر ہمیں ہسپتال میں مل جائے تاکہ ہماری بہن کا، ہماری بیٹی کا علاج کر سکے، لیکن اگر آپ کی بیٹی یا بہن اس رول میں ہو اور اس کو لانگ آورز کام کرنا پڑے یا اس کو اپنے پرسنل ٹائم کی قربانی دینی پڑے، تب ہمارا رویہ کس طرح مختلف ہو جاتا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اداروں کی بھی بات کریں گے جہاں پہ ایکوالٹی کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن ایکوٹی کا نہیں۔ اگر ان دونوں ٹرمز کو آپ بھی مکس اپ کرتے ہیں یا اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایکوالٹی کا مطلب ہے کہ ہم نے ہر ایک کو ایک جوتوں کی جوڑی دے دی۔ کیونکہ ہم نے کہا کہ ایکوالٹی کا مطلب یہی ہے، آپ کو بھی، آپ کو بھی، آپ کو بھی، ہر ایک کو ایک جوڑی جوتے ملیں۔ لیکن ایکوٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ جوتے دیے جائیں جو دراصل آپ کو فٹ بھی ہوتے ہیں، یعنی آپ کے سائز کے ہوں۔ تو آج یہ بات کرنی بہت اہم ہے کہ صرف اور صرف خواتین کو اپرچونٹیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو ایکویٹیبل اپرچونٹیز کی ضرورت ہے، ان کو وہاں مدد اور سپورٹ کی ضرورت ہے جہاں وہ ایکچولی اسٹرگل کر رہی ہیں۔ تو آئیے ایک زبردست پینل سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور پھر یہی کانورزیشن آگے لے کے چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مائی ویری فیوریٹ، یعنی یو نو ہر ایز اے کارپوریٹ ٹرینر، اور مختلف اداروں سے وابستگی رہی ہے، ان اداروں کو ڈیورسٹی وہاں پہ پروموٹ کرتی رہی ہیں، ہاؤ ٹو میک دم مور انکلوسیو، مور کمپیشنیٹ، دیٹ ہیز بن ہر فوکس ایریا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مزنہ علی۔ تھینک یو مزنہ فار میکنگ ٹائم فار اس۔ آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہرا شاہ، who's had a diverse career, mashallah. She is right now the founder and CEO of She Empowers You, based out of Riyadh. She works as a development activist, یعنی leadership development کے اوپر کام کرتی ہیں۔ In Pakistan, of course, she had a vibrant media association and has been working in media، جس کے اندر خاص طور پہ انہوں نے بہت سارے پروگرامز خواتین کے مسائل اور ان کے ایشوز کو لے کر بھی کیے۔ بہت شکریہ ہرا آپ کی بھی موجودگی کا۔ And last but definitely not the least، ہمیں جوائن کر رہی ہیں our very favorite عظمیٰ الکریم، who you know of course has been a part of Pakistani media and currently resides in Turkey۔ بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا۔ ہرا، اگر سب سے پہلے میں آپ سے کانورزیشن شروع کروں، ابھی ہم آف لائن جب بات کر رہے تھے، ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ بینگ اے تھرڈ ورلڈ کنٹری یا ایک ٹریڈیشنل معاشرہ ہوتے ہوئے خواتین کو، خاص طور پہ خواتین لیڈرز کو مسائل یہاں پہ درپیش ہیں، بٹ یو ٹرین اینڈ ڈیل ود ویمن آل اوور دا ورلڈ۔ ہمارے مسئلے کتنے سانجھے ہیں آپ کے خیال میں؟ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، بہت اچھا ضروری سوال پوچھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ایشوز ہیں وہ بڑے خاص ہیں، صرف پاکستان تک ہیں۔ سرٹنلی دیر آر سرٹن تھنگس جو صرف پاکستان تک محدود ہے، لیکن بہت ساری سملیرٹیز، کیونکہ میں مڈل ایسٹ میں رہتی ہوں، کیونکہ میں خواتین کے ساتھ گلوبلی کام کرتی ہوں، تو میں نے جرمنی میں بھی دیکھا ہے، یورپ میں تھرو آؤٹ دیکھا ہے، امریکہ میں دیکھا ہے، اور وہ بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ پاکستان میں بھی جو خواتین کر رہی ہوتی ہیں اپنے چیلنجز کے حوالے سے، وہی بات یہ ساری خواتین کر رہی ہوتی ہیں۔ وچ برنگز می ٹو دس تھاٹ کہ بہت سارے ہمارے مسئلے مسائل ایک ہی ہیں۔ اور اس میں ایک بڑا ایشو جو ہم دیکھتے ہیں، اٹس دا بیلنسنگ ایکٹ بٹوین پروفیشنل رسپانسبلٹیز اینڈ فیملی رسپانسبلٹیز۔ یعنی مجھے بڑا عجیب سا لگا تھا، اور اٹ واز کوائٹ این آئی اوپنر ایز ویل، کہ پیپسی کولا کی گلوبل سی ای او انڈیا نوئی، وین شی واز ٹولڈ بائی ہر مدر اینڈ ہر مدر ان لا کہ بھائی تم پریزیڈنٹ سی ای او ہوگی اپنے دفتر میں، گھر میں یو آر اے مدر اینڈ یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یور فیملی از ویل فیڈ۔ A lot of women struggle with that. Not just struggle with it, they also feel very guilty. So let me also explain it to you کہ I'm a master level coach with the International Coaching Federation now, and I coach a lot of women, and ان میں سے بہت ساری ہوتی ہیں جو سینئر پوزیشنس پہ بھی ہوتی ہیں یا مڈ مینجمنٹ میں بھی ہوتی ہیں، اور وہ گلٹی فیل کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم اس چیز کو، ورک لائف بیلنس کو کس طرح سے مینیج کریں کہ ہمارے بچے بھی ہیں وہ بھی نہیں نگلیکٹ ہوں۔ اینڈ وڈ یو بلیو اٹ، سدرا کے بہت ساری سنگل پیرنٹس بھی ہیں
they also have that burden کہ ہمارے بچے ہیں, you know, are we giving them that kind of a time? We've made this change in our lives. How do we manage it? بالکل صحیح. اچھا مزنا, آپ وین یو آر ڈیلنگ ود ویمن اینڈ آرگنائزیشنز, ایک بڑی انٹرسٹنگ کئی ایسی اسٹڈیز کی گئی ہیں جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرد حضرات جب وہ انڈر کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں یا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان میں فلانی صلاحیت نہیں ہے جس کی ریکوائرمنٹ ہے, دے بوسٹ تھرو اٹ. وہ کہتے ہیں نا فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. اور خواتین جب کہ ان میں وہ صلاحیت موجود ہوتی بھی ہے تب بھی وہ اپنے آپ کو ڈاؤٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہاؤ ڈو یو میک سینس آف دس؟ بالکل, اس میں مجھے ایسا لگتا ہے سدرا کہ کلچرل اسپیکٹس بھی آتے ہیں. کلچرلی ہمیں زیادہ گھر میں یا ہم کہیں بھی باہر بھی نکلتے ہیں تو تنقید کا زیادہ نشانہ بنتے ہیں, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سیلف اویئرنیس, یو نو, ایک ہائنڈ سائڈ میں پازیٹیو چیز یہ آ جاتی ہے کہ خواتین میں سیلف اویئرنیس تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, اور اس کا ایک ڈرا بیک یہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ سیلف اویئرنیس ان کو روکتی ہے سرٹن چیزیں کرنے سے, کیونکہ جب آپ اویئر ہو جاتے ہیں کہ آپ میں کوئی خامی ہے, اور اگر ہم اس کو کمپیئر کریں ہمارے کاؤنٹر پارٹ سے, میل کاؤنٹر پارٹ سے, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. سو اٹس ایزیئر فار دیم ٹو, یو نو, بی کانفیڈنٹ اینڈ گو آؤٹ دیئر اینڈ تھنک کہ اگر وہ, یو نو, دیر آر اسٹیٹسٹکس کہ اگر 50% بھی ان کو جاب ڈسکرپشن میں لگتا ہے کہ ان کو چیزیں آتی ہیں, دے اپلائی فار دا جاب. ہاویور اگر خواتین کو 10% بھی کوئی چیز نہیں آتی ہے تو وہ نہیں اپلائی کرتی ہیں, بیکاز دے تھنک دے آر ناٹ اے بیٹر فٹ. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ سیلف ورتھ کا مسئلہ ہے؟ I believe, you know, it's just we are very self-critical. Self-worth سے زیادہ ہم تھوڑے زیادہ critical ہو جاتے ہیں about ourselves. I think we have to ایک سپورٹ سسٹم ایسا ہونا چاہیے جس میں ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ نہیں, یہ اسکلز بھی ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. اٹس اے گڈ تھنگ ٹو ہیو. ہاویور اگر یہ آپ کو روک رہی ہے آگے بڑھنے سے تو پھر یہاں پہ میرے خیال سے مسئلہ آتا ہے. بالکل صحیح. اچھا عظمیٰ, آپ کے پاس آنا چاہوں گی. ماشاء اللہ یو ہیڈ اے بریلینٹ کریئر, اور آپ اسی طرح جینڈر ڈیورسٹی کے لیے اور مختلف جو خواتین کے مسائل ود ان دی آرگنائزیشن ہو سکتے ہیں اس رول میں بھی آپ نے چیمپئن کیا وائل یو ور ہیئر ان پاکستان. عظمیٰ, کیا لگتا ہے وین اٹ کمز ٹو منی اینڈ نیگوشیٹنگ سیلری, اس میں خواتین کو کیا چیز روکتی ہے؟ کیونکہ کئی دفعہ وہ کہہ نہیں پاتی کہ ان کو لگ رہا ہے کہ جی سیلری کم ہے. پے گیپس کی پوری دنیا میں بات کی جاتی ہے, پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ پاکستان میں بھی وہی صورتحال ہے جو پوری دنیا میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین کی نیگوشیشن پاورز جو ہیں اس لیے کم ہوتے ہیں کہ ایک تو وہ یہ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ کہیں ہم صحیح پرفارم نہیں کر سکے تو بینگ اے فیمیل ہم کو کرٹیسائز نہ کیا جائے. تو یہ اس ڈر کی وجہ سے وہ کھل کر جو ہے وہ پیسے نہیں مانگتے. دوسرا, اگر خواتین کھل کر پیسے مانگیں یا نیگوشیٹ کر لیں تو ان کی ایکسیپٹیبلٹی ایچ آر میں بھی کم ہوتی ہے. تو ایک یہ ایشو بھی ہے کہ ان کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید ہماری جاب چلی جائے, اور یہ تھرو آؤٹ ہر انڈسٹری میں ہے. میڈیا میں سب سے زیادہ ہے, انٹرٹینمنٹ سیکٹر میں سب سے زیادہ ہے. تو ایک پرابلم تو یہ. دوسرا, خواتین پتہ ہے کیوں اپنے آپ کو پروف کرنے کے چکر میں رہتی ہیں کہ بینگ اے فیمیل ہم اپنے آپ کو پروف کر سکیں کہ وی آر اے سپر موم, وی آر اے سپر, یو نو, امپلائی, اور ہم اپنے آپ کو پروف کرتے چلے جائیں. وہ مسٹیکس کا مارجن اپنے آپ کو بھی نہیں دیتے ہیں. اس وجہ سے ان کے لیے تھوڑا اور ڈفیکلٹ ہو جاتا ہے کسی بھی جگہ پر. جب آپ خود 200% شیور نہیں ہوں گے تو آپ 100% کیسے دیں گے؟ اچھا, از اٹ بیکاز, صحیح, اس میں از اٹ بیکاز یو نو وہ جو ہمارے سوسائٹل نارمز ہیں, آنر, رسپیکٹ, یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک مرد کے اوپر سے آپ نے وہ ساری بوجھ اور ذمہ داریاں ہٹا دی ہیں. اگر وہ گھر سے باہر نکلتا ہے ٹھیک ہے جی, وہ خاندان کا چراغ ہوتا ہے, لیکن آپ اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ڈالتے کہ اگر تم نے کوئی غلطی کی تو پورے خاندان کی بدنامی ہوگی. آن دی ادر ہینڈ, لڑکی پہ یا خاتون کے اوپر ہمیشہ یہ ایک دوہری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر تم نے کوئی مسٹیک کی, اگر تم فیل ہوئیں تو یہ پورے خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بنے گا. یہ تو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہمارے یہاں اگر پورے معاشرے میں تو 4 لڑکی آپ کے محلے میں سے جاب کرنے جا رہی ہے تو ان 4 لڑکیوں پر پورے محلے کی لڑکی کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس کو خود بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر ذرا سا کچھ ادھر ادھر ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو باقی ٹیچ ہمیں دیکھ رہی ہیں ان کے چانس بھی چلے جائیں. اور جو ایک ڈر خوف لڑکیوں کے اندر یہ ڈالا ہوا ہے, اس وجہ سے وہ آفس میں بھی کھل کر بات نہیں کر سکتی ہیں. اسی لیے ان کی گروتھ اپارچونیٹی تھی کہ وہ کاؤنٹر آرگیومنٹ کرنا جو ہے ہمارے یہاں لڑکیوں کو تو سکھایا ہی نہیں گیا. تو وہ آفس میں بھی کاؤنٹر آرگیومنٹ نہیں کرتی, اور آفس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یوز انہیں کی ہوتی ہے یا اپر لیولس پر وہی جاتے ہیں جو کاؤنٹر آرگیومنٹ کر سکتے
है। بالکل صحیح. सवाल لیکن خاتون کو हमारा کتنا leadership اگریبل होता ہونا है। چاہیے؟ کیا اس میں ہمارے آرگنائزیشنز میں تبدیلی آ رہی ہے؟ مزنا آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آر ویمن بیکمنگ مور ووکل ناؤ؟ کیونکہ ایک جو اگر میں کمپیریزن کروں بٹوین دا ملینیلز اینڈ جین زی، مجھے لگتا ہے جین زی تو بہت آؤٹ اسپوکن ہے. آپ کیا آبزرو کر رہی ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، جین زی آؤٹ اسپوکن بھی ہے. اس میں جو لڑکے ہیں اور لڑکیاں ہیں دونوں اب اپنے لیے زیادہ بولتے ہیں، ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب گھروں میں بھی تھوڑی تبدیلی آ رہی ہے، خاص طور پہ جو ہماری مڈل کلاس اپر مڈل کلاس ہے وہاں پہ لڑکیوں کو اب اجازت ہے کہ وہ بولیں. ملینیلز خواتین بہت ساری اس بات سے اگری کریں گی کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہم اوپینین کوئی دیتے تھے تو کہا جاتا تھا یہ تو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتی، یہ اس کی شادی ہوگی تو یہ اپنا گھر نہیں بسا سکے گی کیونکہ شی ہیز اے اوپینین. بٹ اب ایسا نہیں ہے، اٹس گیٹنگ بیٹر. تو پروگریسولی مجھے ایسا لگتا ہے کہ، اور کیونکہ ہم اس سب سے گزر چکے ہیں تو وی بینگ مینیجرز ٹو جین زی، ہم ان کو زیادہ اچھے سے انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں اور الاؤ کرتے ہیں ٹو ہیو این اوپینین، ٹو ٹیک اے سیٹ آن دا ٹیبل. اچھا ہیرا، میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات، ایک اوپینین سنا تھا وچ ریزونیٹڈ ود می. آئی ڈونٹ نو اف اٹ ول ریزونیٹ ود یو اور ناٹ. کہا یہ جاتا ہے کہ ہم نے خواتین کو، لڑکیوں کو امپاور تو کر دیا ہے، بٹ وی آر ناٹ ٹریننگ آور بوائز اینڈ آور مین ہاؤ ٹو ڈیل ود این امپاورڈ وومن. وہ آج بھی اپنے انا کے احاطہ ان کا کھنچا ہوا ہے. اگر کوئی خاتون ان سے ڈس ایگری کر لے، ان کی بات کو چیلنج کر لے تو وہ باقاعدہ اس کو ایک پرسنل رنجش کے طور پہ لے لیتے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ وہاں تبدیلی آ رہی ہے؟ سدرا، آئی وانٹ ٹو ایڈریس ٹو تھنگس. میں دو چیزیں ایڈریس کرنا چاہوں گی. ابھی جو آپ کی کانورزیشن ہو رہی تھی اس کا ایک حصہ جو خواتین کا ہے اس میں امپوسٹر سنڈروم بھی آتا ہے. یہ ان خواتین کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ ویسٹ میں بھی ہے. اس میں بہت بڑی بڑی شخصیت ہیں جو اس چیز سے گزر چکی ہیں. سو اٹس ناٹ کہ صرف ویمن سفر ہو آر ناٹ ویری فیمس، ایسا نہیں ہے. بہت فیمس خواتین جو ہیں وہ اس چیز سے سفر کر چکی ہیں. دوسرا سوال جو آپ کا یہ ہے کہ جی مرد حضرات، اس میں تھوڑا سا ہمارا کلچرل جو ہے میں کہوں گی کہ ایک حصہ ہے جس کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے. کیونکہ جب ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ صرف ہم خواتین کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں اور صرف ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم کوچنگ کا ایک بہت بڑا جو ہے رول وہ پلے کرتا ہے. آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ پہ جب ہم بات کرتے ہیں، لیڈرشپ کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں، تو اس میں ہم انکلوسیونیس کو لے کر آتے ہیں اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ واٹ از ڈائیورسٹی اینڈ واٹ از انکلوژن. تو انکلوژن میں جو یہ ایلیمنٹ ہے کہ جی مین شوڈ ناٹ فیل دیٹ اٹس اے تھنگ اگینسٹ دا ایگو. اف اٹس اے وومن ہو از ٹاکنگ، ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا ایک جینڈر دیکھ کے اس کو جواب دیں. ہم ایک دوسرے سے دو لوگ ہو کے کیوں نہیں بات کر سکتے کہ بھئی ایک شخص بات کر رہا ہے تو ہم اس کا جواب دیں. ہم اگر یہ لینس چینج کریں گے اور ہم یہ سوچیں گے کہ بھئی جس طرح کوئی دو آدمی بات کر رہے ہیں، کیا ایک عورت اور ایک آدمی بھی اسی طرح بات کر سکتے ہیں؟ سو دیٹ از دا وے دیٹ وی ہیو ٹو ٹیچ دس. اور یہ جو چیز ہے یہ آپ کی لیڈرشپ کے اندر آتی ہے. جب آپ کی آرگنائزیشن کے اندر یہ چیز آئے گی، جب آپ کی لیڈرشپ میں یہ چیز آئے گی تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ. ایبسلیوٹلی. اچھا، ایک بہت بڑا شفٹ جو آیا ہے جس کو ہم نے ایک معاشرے کی ڈیفینیشن آف اے گڈ وومن کیا ہوتی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بیکاز ہم ہمیشہ کسی بھی خاتون یا کسی بھی انسان کو اچھا یا برا کے تناظر میں دیکھتے ہیں. ہم گرے کے لیے ہمارے معاشرے میں اسپیس بہت کم ہے. اگر ہم کسی کی اچیومنٹ کو سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں تو یکایک، جیسے بھی مزنا کہہ رہی تھی کہ تنقید اتنی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی لوپ ہول یا جو بظاہر معاشرے کو جو اس کے بارے میں ناپسندیدہ بات لگتی ہے اس کو اجاگر کیا جائے گا کہ ہاں جی فلانی صلاحیت تو اس میں ہے لیکن دیکھو اس معیار پہ وہ پوری نہیں اترتی. یہ خواتین کے لیے ایک دو دھاری تلوار ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے، بات کریں گے کہ پروفیشنلی اگر ایک خاتون آگے بڑھ رہی ہو تب بھی اسے کہا جاتا ہے مگر یہ دیکھو وہ گھر تو نہ بسا سکی. اگر گھر بس گیا تو وہ بچے نہیں، اس کے فیملی لائف اس طرح کی نہیں ہے. یا بچے اگر آگے جا کے بھی کچھ گڑبڑ کر دیں تو کبھی باپ کو کچھ نہیں کہا جاتا بلکہ ماں کی تربیت پہ ہی انگلی اٹھائی جاتی. کمنگ بیک ٹو this new generation,
how are we embracing change? یہ change اتنی تیزی سے آیا ہے کہ اس نے کئی لوگوں کو they have been shook by it as they call it. عظمیٰ آپ کیا کہتی ہیں؟ اور خاص طور پہ اگر میں ترکی کی ہی بات کروں وہاں پہ آپ نے اس فنومینا کو کیسے دیکھا ہے؟ یعنی everywhere in the world people have been talking about people who are liberal, progressive versus people who are traditionalist. تو یہ دو افکار کا، دو طریقے سے زندگی کو دیکھنے کا، دو پرسپیکٹیوز کا آپس میں کولیژن لگتا ہے، خاص طور پہ جب خواتین کی بات کی جائے. How are things in Turkey? سیم ہے پاکستان، بلکہ یہاں پہ بھی وہی سچویشن ہے کہ ایک اگر آپ انٹیریئرس میں چلے جاتے ہیں تو لڑکیوں کو پڑھانا بھی جو ہے وہ ریلیجن کارڈ یوز ہو جاتا ہے یا کلچرل کارڈ یوز ہو جاتا ہے. جنریشن دیکھو، جو پرانی جنریشن ہے نا ان کے پاس ایکسپیرینس ہے. جنریشن زی بہت بولڈ ہے، لیکن بولنا کہاں ہے اور کب بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے ان کو بھی یہ سکھانے کی ضرورت ہے. وہ جو کہتے ہیں نا بیلنس کی جگہ پہ جہاں بیلنس آؤٹ ہوتا ہے وہاں پرابلم ہوتی ہے. سب سے بڑی پرابلم ایک اور بھی ہے، اگر آپ دیکھیں ویمن ان لیڈرشپ رولز میں آنے میں، وہ نیٹ ورکنگ ہے. کہ خواتین وہ نیٹ ورکنگ نہیں کر سکتی جو کہ آدمی کر سکتے ہیں، جس وجہ سے وہ لیڈرشپ رولز میں آ جاتے ہیں اور خواتین نہیں آ پاتی. کیونکہ وہی بات ہے، وہ اپنے آپ کو پروو کرنے کے چکر میں، یا بیلنس تو صرف عورتوں کے لیے نا، مردوں کے لیے تو بیلنس ہے نہیں. تو وہ اپنے آپ کو بیلنس ان لائف کیسے رکھیں گی جب وہ نیٹ ورکنگ نہیں کریں گی تو وہ لیڈرشپ رولز میں بھی نہیں آتی. یو نو دا امپورٹنس آف نیٹ ورکنگ. تو اب آف کورس چیزیں چینج ہو رہی ہیں، بٹ یس دے اسٹل ہیو اے لانگ وے ٹو گو. بالکل صحیح. مزہ آپ کیا کہیں گے؟ ابھی ہم نے ایک طرح سے دیکھا ملینیلز اینڈ جین زی کا. ایک چیز جو ہم ابھی بھی بات کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں وہ لوپ ہول تلاش کرنا. خواتین خود اپنے آپ کو کتنا ولنریبل محسوس کرتی ہیں کہ اگر ان کی پروفیشنل لائف تو ٹیک آف کی ہوئی ہے لیکن پرسنل لائف میں ان کو وہ سپورٹ اپنے گھر والوں سے، اپنے ہسبینڈ سے نہ مل رہی ہو، یا پھر سوسائٹی اگر ان پہ یہ تنقید کر رہی ہو کہ دیکھو جی اس نے تو ایمبیشن کو فوقیت دی، صرف اپنی پروفیشنل لائف کو دیکھا اور تبھی دیکھیں یہ گھر نہیں بسا سکے. یہ جو ہمارے یہاں خواتین اسٹگما کو فیس کرتی ہیں اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ نہیں، یہ بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آلدو ہم پروگریس کر رہے ہیں لیکن ایز اے سوسائٹی یہ جو سپورٹ سسٹم ہے یہ ابھی بھی بہت ساری خواتین کو میسر نہیں ہے اور تنقید ابھی بھی کی جاتی ہے. ورک پلیس میں شاید تھوڑی زیادہ ایکسیپٹنس ہوتی ہے، بٹ ٹو واٹ ایکسٹینٹ؟ اگر آپ کو گھر سے سپورٹ نہیں مل رہی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے زندگی لائف ہیز ٹو گو آن. دیر آر ڈفرنٹ فیزز ان لائف دیٹ ون مسٹ ٹیک آن اینڈ رولز دیٹ ون مسٹ ٹیک آن. تو اس میں جب ایک خاتون ایز لانگ ایز شی ڈزنٹ ہیو رسپانسبلٹیز اور ماں باپ کے ساتھ رہ رہی ہے تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے کیونکہ وہی ورک لائف بیلنس اتنا نہیں مینیج کرنا پڑتا. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے جن خواتین کی، اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری خواتین بہت اسٹرگل کرتی ہیں، می بینگ ون آف دیم، میں نے بھی بہت اسٹرگل کیا اس بات سے، اور سارا اس کا اونس کہ گھر کیسے مینیج کرنا ہے اور بچے کو امپورٹنس دینی ہے، اس کو ٹائم دینا ہے، نہیں دے پا رہے تو کیوں نہیں دے پا رہے، اور اس کی وجہ سے کام سفر ہو رہا ہے. تو یہ سب بالکل ابھی بھی ہے، اور اس کے بارے میں جو ایک حل جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ ایسی انکلوسیو انوائرمنٹ ہونا چاہیے ورک پلیس میں جہاں ان چیزوں کے بارے میں بات ہو، تاکہ ایکسپیرینس سے دوسری خواتین کے ہم کچھ سلیوشنز ڈھونڈ سکیں اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ دیر از لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. اچھا، پرسپیکٹوز کا بھی بڑا فرق ہے. یعنی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے لگتی ہے، حال ہی میں ہمارے لیے نیا فینومینا نا کہ اگر آپ نے بچوں کے لیے نرسری یا کوئی سپورٹ سسٹم آپ کے آفیسز میں موجود ہے یا خواتین کے لیے مٹرنٹی لیو موجود ہے، تو ابھی بھی آپ کے کئی جو میل کاؤنٹر پارٹس ہیں یا کالیگز ہیں ان کا پرسیپشن یہ ہوگا کہ آپ ویکیشن پہ جا رہے ہیں. یعنی وہ مٹرنٹی لیو کو سمجھا جاتا ہے آپ کو بڑی لمبی چھٹی ملی ہوئی ہے، آپ تو بڑی عیاشی کر رہے ہیں، بڑے مزے سے ہیں، واپس آئی ہیں، آپ کو بغیر کام کیے تنخواہ مل گئی ہے. اس مائنڈ سیٹ سے لڑنا اور اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں فطرہ اقبال صاحب، آپ کا جو بھی پروگرام ہوتا ہے روز کا بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور یہ کرنٹ ایشوز پہ بات ہو رہی ہوتی ہے. تھینک یو، بہت شکریہ. آج کا جو ٹاپک تھا یہ بڑا ہی اچھا ہے. آپ نے دیکھا کتاب ہے 100 Dead Women in the World، ان کو آپ اسٹڈی کریں نا تو انہوں نے جو اتنی اچیومنٹ کی تھی نا 18ویں سینچری میں، وہ اتنی ہارڈرس تھی ان کے لیے. ایک خاتون تھی جس سے ڈاکٹر بننا، سرجن بننا تھا، اس کے لیے بہت ساری مشکلات تھیں، اور لیکن اس نے اس کو عبور کیا، اس کو فالو کیا، اس کے لیے پہنچی اپنے ٹارگیٹ پہ. الحمدللہ پاکستان جب ڈومینیٹ سوسائٹی کا تعلق ہوتا ہے کہ مرد کی ڈومینیشن ہے یا خواتین کے یورپ میں اب ایکول ہو گیا تو وہاں پہ اپرچونیٹی ہے سب کے لیے. پاکستان کے بھی یونیورسٹی میں دیکھتا ہوں الحمدللہ
لڑکیاں بہت زیادہ یونیورسٹیز میں آج سے 10-15 سال پہلے اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی. اب ماشاءاللہ وہ کمپیٹ کر کے الحمدللہ وہ باقاعدہ ایم فل اور پی ایچ ڈی اور اس طرح کی بالکل. سر مجھے یہ بتائیے ایک سوال ہے میرا آپ سے یہ کہ خواتین کے لکس کے اوپر یعنی ان کی ظاہری شخصیت کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ معاشرہ بہت زیادہ ایمفسائز کرتا ہے اور اس کو پولیس کرنے کی کہ ان کا پہناوا کیا ہونا چاہیے, ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے, اس پہ ہمارا ضرورت سے زیادہ فوکس ہوتا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ میڈم اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, ایک تو اربن ایریا, ایک رورل ایریا. صحیح. اربن ایریا میں جتنے بھی ہمارے میں خواتین کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں بھی کام کرتا ہوں, بہت کانفیڈنس ہے, لیول آف کانفیڈنس بہت ہے, وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس لحاظ سے اربن رورل ایریا میں کیونکہ ڈومینیشن بہت زیادہ ہے مردوں کی, تو اس وجہ سے وہ خواتین اپنے ڈومین میں رہتی ہیں, اور وہ اس کا معاشرتی ایشو بھی ہے. لیکن اسلام نے خواتین کو امپاور کیا ہے. صحیح, بالکل صحیح. باقی شکلوں میں بہت بڑا امپاورمنٹ ہے. الحمدللہ آپ سب اتنے اسپیشلسٹ ہیں اور اس میں آپ سجیشن اور بھی امپروو کرائیں کہ کس طرح ہماری سوسائٹی میں. بالکل صحیح. سر بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, آپ کی رائے بڑی ہی اہم تھی اور آپ نے بڑے اچھے انداز میں اس کو یہاں پہ ایکسپریس کیا. ہیرا مجھے ایک انگریزی, جیسے آپ نے کہا نا پرابلمز ہر جگہ ہے, ایک انگریزی کا محاورہ ہے جس کو ہم اکثر خواتین لیڈرز کو یا خواتین پرومیننٹ پرسنالٹیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی بیوٹی ود برینز, اور اس کا مجھے کوئی کاؤنٹر پارٹ آدمیوں کے لیے نہیں ملتا. ہم نہیں کبھی کہتے کہ یار دس مین از ہینڈسم اینڈ آلسو انٹیلیجنٹ, لیکن خواتین کے لیے کیا یہ بڑی یہ یونیک بات سمجھی جاتی ہے کہ دیکھو یہ خوش شکل بھی ہے اور اس میں عقل و شعور بھی ہے, یا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی بہت خوبصورت ہے تو اس کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں, پھر تو اس کا سمجھدار ہونا از این ایڈڈ پلس, لیکن ضرورت نہیں ہے, وہیں پہ اس کے مارکس پورے ہو گئے. تھینک یو فار ریزنگ دس ویری امپورٹنٹ تھنگ رائٹ ناؤ جو آپ نے کہی ہے, کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بات چھپی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ بیوٹی ود برینز, تو ہم بیسکلی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے عورت کو آبجیکٹیفائی کر دیا ہے. صحیح. ہم نے اس کو کمپارٹمنٹلائز کر دیا اور ہم نے کہا ہے کہ اس کی کچھ فنکشنز ہیں اور اس کے علاوہ وہ ایز اے ہیومن بینگ نہیں ایگزسٹ کرتی. تو جب ہم کہتے ہیں کہ بیوٹی ود برینز ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے, کیا عورتوں کے پاس برینز نہیں ہے, کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے, کیا ان کے پاس شعور نہیں ہے, کیا ان کے پاس ڈیسیجن میکنگ سکلز نہیں ہے. تو عام طور پہ بھی جب ہمارے گھریلو معاملات میں بھی بہت سارے ذکر ہوتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں پہ بھی طعنے دیے جاتے ہیں. تو ہم نے ڈیفائن کر دیا, اور صرف یہاں نہیں, یہ پوری دنیا کا ایشو ہے کہ ہم, جیسے ایز یو ویری رائٹلی سیڈ, ہمیں عورت کو بحیثیت انسان دیکھنا چاہیے, نہ یہ کہ ہم اس کو صرف ایز اے جینڈر دیکھیں یا ایز این آبجیکٹ دیکھیں. بالکل صحیح. اور تبھی آپ دیکھیں کہ جو خواتین رینکس میں رائز اپ کرتی ہیں, لیڈرشپ پوزیشنز میں آتی ہیں, مزنا ہیو یو نوٹس کہ دے فار اے لیک آف اے بیٹر ٹرم دیر اپیرنس از اینڈروجنائزڈ, یعنی ان کو لگتا ہے کہ اس بورڈ روم میں فٹ ان کرنے کے لیے آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ آدمیوں جیسے ہی ان کے پہناوا ہو جاتا ہے سالڈز میں, یا اس طرح اپنی نسوانیت کو کم کرنے کے لیے, اپنی اٹریکٹیونیس کو یا تو کم کرنے کے لیے, یا ٹو ٹیک دا فوکس اوے, their hair becomes shorter, their mannerism becomes more men like. آپ نے یہ نوٹس کیا؟ بالکل, آپ نے بالکل صحیح بات کی. ہم شاید بریک میں بھی اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے سدرا, جب آپ نے کہا کہ آرگنائزیشنز تو بنی ہی نہیں خواتین کی لیڈرشپ رول کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے, تو پھر کیا کیا کہ خواتین جو ہماری دا ویری ڈٹرمنڈ ویمن, جب وہ لیڈر چڑھتی جاتی ہیں لیڈرشپ کی, تو وہ بہت زیادہ میسکولن ٹریٹس اپناتی جاتی ہیں, کیونکہ ان کو سروائیو کرنا ہوتا ہے نا میل ڈومیننٹ لیڈرشپ انوائرمنٹ. اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو الٹا تانا پڑتا ہے کہ اس کو تو سرخی پاؤڈر سے ہی فرصت نہیں ہے, یہ تو اتنا بنسور کے آئی ہے, انہوں نے پڑھا کچھ نہیں ہے, ڈیسیژن لینے کی پاور نہیں ہے. بالکل. I would like to sort of intercept in this conversation a little bit. ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ تھوڑی سی مسکنسیپشن بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں میسکولن بن گئی ہے, میسکولینٹی کی طرف جا رہی ہے. ایکچولی ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. When a woman comes in that leadership role, she becomes equally strong. She also becomes vocal. She has a standing. بہت ساری دفعہ جب عورتیں بال کٹوا لیتی ہیں, that's also because they want to manage their time. They have less time. Do you know a lot of people in the West, they have their clothes
टेकन आउट अ वीक इन एडवांस कि हमने ये ऑफिस पहन के जाना है. या फॉर एग्जांपल मार्क ज़करबर्ग की जब बात करते थे कि ही हैड द सेम कलर टी शर्ट, उन्होंने साथ कर लिया कि भाई ये डिसीजन ही खत्म हो जाए. बिकॉज पीपल इन लीडरशिप रोल्स डोंट वांट टू स्पेंड और वेस्ट टाइम, क्योंकि उनकी क्लॉक सुबह 5 बजे शुरू हो जाती है. एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स अबाउट लीडरशिप. ठीक है, तो वो जल्दी नहीं, आई दिस इज अ वेलकम चेंज एज वेल. जी उस्मा, हाँ जी उस्मा, इस पे कमेंट कर लो जल्दी से, फिर एक कॉल भी लेनी है मुझे. जी बताइए. तो ये कह रहा हूँ कि 3 चीज़ें करें ख़वातीन अगर लीडरशिप पोजीशन में आना चाहती हैं. अपने आप को टाइम के हिसाब से अपग्रेड करें, लुक्स में भी और पॉलिटिक्स में भी. जहाँ मर्दों के लिए कहते हैं कि शादी से पहले अपना करियर बना ले, तो आई थिंक ख़वातीन को भी शादी से पहले अपना करियर जो चूज़ करना है, जहाँ तक पहुँचना है पहुँच जाना चाहिए, और इग्नोर करना सीखें. इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है लोगों के कमेंट्स को. बिल्कुल सही, यानी यू बेसिकली इग्नोरिंग से मुराद हुई कि फ़िल्टर करना शुरू करें. हर एडवाइस के ऊपर आपको रिएक्ट करना या रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी नहीं है. कॉलर से बात करते हैं. जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सदरा इकबाल साहब अकरम कुरैशी अब्दुल्ला. वालेकुम अस्सलाम अकरम कुरैशी साहब, क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू पर? सदरा इकबाल साहबा, कुदरत ने देखे बुलंद व बाला पहाड़ पे जो दरख्त पैदा किया उनकी जड़ें बड़ी गहरी है, बड़ी गहरी है, इसलिए वो आंधी और तूफान का मुकाबला करती है. जो बिल्डिंग जलजले का मुकाबला करती है, जितनी ऊपर होती है इतनी नीचे होती है, तब वो जलजले का मुकाबला कर सकती है. ये तरबियत माँ बाप घर से इतनी मजबूत की जाए कि वो किसी फील्ड में भी जाए. इंसानों का माशरा नहीं है, ये बेड़ियों का माशरा है. यूरोप हो या पाकिस्तान हो, कोई माशरा नहीं है. इकबाल साहब, आप रमजान में जो प्रोग्राम जिस रेस्ट में करती हैं, और आपका प्रोग्राम इंसान या हैवान का हो, आपका दर्द दिल से जो बात निकलती है उसमें तसव्वुफ का पहलू है. आज आप जिस लिबास में बैठे, इसके अंदर भी सिदरा इकबाल वही है. हमें ये समझना चाहिए, इसके लिए तैयार करना चाहिए. उसके किरदार को इतना विट करे वो हर किस्म के माहौल में एडजस्ट कर सके, क्योंकि इसके जो लोग हैं वो इंसान नवा बेड़िए होते हैं. तो बेड़ियों का मुकाबला कौन कर सकता है? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब कॉल करने के लिए. देखें, आपकी जो बात में एक मायने जो निकलता है कि यकीनन हमारे इर्द गिर्द लोग हो सकता है आपको अटैकिंग पोजीशन पे लगते हों, ख़वातीन के लिए मुश्किलें कई हैं, लेकिन हम उनको दिस वर्सेस दैट भी नहीं कर सकते. अगर हमने इसको एक एक्विटेबल माशरा बनाना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसको भेड़िए और दरिंदों का माशरा नहीं बल्कि इंसानों का माशरा बनाएं, जिसके अंदर हर इंसान की तौक़ीर हो, चाहे वो मर्द हो या औरत. ख़वातीन के लिए मुश्किलात भी हैं, कुछ हमारी ख़ुद साख्ता हैं, कुछ माशरे की तरफ से, लेकिन तब्दीली बड़ी तेज़ी से आ रही है और पॉजिटिव तब्दीली है, ये मस्बत तब्दीली है, बिकॉज ख़वातीन और पूरा माशरा इसको एम्ब्रेस कर रहा है. यकीनन इसमें कुछ इख्तिलाफ राय मौजूद होगी क्योंकि चीज़ें और चेंज किसी को भी पसंद नहीं है. बट इन द फाइनल फ्यू मोमेंट्स मैं अपने तमाम पैनल से एक आखिरी एडवाइस लेना चाहूँगी जो बिलखुसूस ख़वातीन के लिए हो सकती है, लेकिन फिर एक पूरे माशरे के लिए, यानी उनका जो पूरा सपोर्ट सिस्टम है, उनकी फैमिली के लिए, उनके कॉलीग्स के लिए भी हो सकती है कि हाउ कैन वी ग्रूम बेटर वुमेन लीडर्स. उस्मा, अगर आपसे शुरुआत करें तो आपका मशवरा क्या होगा? सबसे पहले तो ये कि अपने बच्चों में फर्क पैदा खत्म करें. जो जनरेशन गुजर गई, हमें आने वाली जनरेशन पे काम करना है. अपनी बेटियों को खास तौर से इकोनॉमिकली एम्पावर करें, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप उन्हें सपोर्ट करें हर चीज़ में, तो वो आपका नाम और उनको उनके नाम की तरफ इज्जत न जोड़े. तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल सही, यानी ख़वातीन को पहले से ये ना कह दें कि जी ये पैसे संभालने में या बाहर के काम करने में, ख़रीदारी करने में, ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में इन्वॉल्व होने में, जी इसको तो नहीं पता, ये ख़वातीन का मामला नहीं है. आप इन्वॉल्व करेंगे तो तब्दीली आएगी. मुज़ना, आपका मशवरा क्या होगा? मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो चेंज आया है वो इसलिए आया है बिकॉज वी हैव स्टार्टेड टू टॉक अबाउट दिस. ये भी फोरम है जिस पे हम ये बात कर रहे हैं. दिस इज़ गोइंग टू ऐड इन टू द प्रोग्रेस. इसी तरह मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में, फोरम्स पे जब ख़वातीन बैठती हैं तो इन चीज़ों के बारे में बात करें, इस बारे में बात करें कि लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होती हैं. इसके अगर आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं तो शर्मिंदा नहीं होना है. अगर आप ओपिनियनेटेड हैं, बोल्ड हैं, अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. इन चीज़ों के बारे में जितना बात करेंगे उतना सब इसको लेकर सेंसिटाइज होना शुरू हो जाएंगे. आई बिलीव इन द एजेंसी ऑफ वुमेन. आप देखें जो ख़वातीन लीडर्स बन गई हैं, दे हैव पेव्ड द वे फॉर मेनी मोर गर्ल्स टू फॉलो सूट. और जब आप अपने जूनियर्स को देखें तो उनकी मदद करें, उनकी तरफ कंपैशनेट लाएं, बजाय इसके कि आप लेक्चर देंगे जी हमारे ज़माने में तो और मुश्किलात थी, हमारे यहाँ बड़ी टेंडेंसी है. So you should too.
یہ والا ہم کانسیپٹ اگر ختم کر دیں اور آسانیاں پیدا کریں بچوں کے لیے جو آ رہی ہیں، جو جوائن کر رہی ہیں ورک فورس، تو بہت ساری چیزیں بہت آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ تھینک یو فار دیٹ۔ ہیرا آپ کیا کہیں گے؟ I will, because سب نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں. I'll put it in bullet points. One is that women as a tribe are very strong. So please build your fraternity. اپنے اعتراف ایک fraternity build کریں. دوسری چیز جو ابھی میری فرینڈ عظمیٰ الکریم نے بھی کہی ہے کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس، یعنی آپ گھر سے باہر جا کے کام کریں یا گھر کے اندر بیٹھ کے اپنے لیے فائنینشیل انڈیپینڈنس ضرور تلاش کریں. اور تیسری چیز جو میں یہ کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ اپنے بچوں کو برابر ٹریٹ کریں. یعنی آپ کا بیٹا اور بیٹی، ان کے اندر لائف سکلز ہونی چاہیے. استری کرنا، کھانا پکانا، اس میں مرد اور عورت کا کچھ نہیں ہے. دے شوڈ بی ٹوگیدر. اور لاسٹ چیز جو میں ایڈ کروں گی وہ یہ ٹو دا کارپوریٹ اسٹرکچر that they should believe in sponsorship and mentoring the ladies, because if you will have ladies in leadership, there'll be better policies, there'll be more uska trickle down effect aayega, your GDP development will improve, اور آپ کا معاشرہ بھی بہت بہتر ہوگا. بالکل صحیح. This is all I have. I think this is extremely important. Thank you so much, Hira. Thank you so much, Muzna and Uzma for being here. I think this was a very fruitful discussion. اور خاص طور پہ یہ والی گفتگو، یہ موضوعات ہمیں بار بار ان پہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ کی گفتگو میں نہ ہم اس کا مکمل احاطہ کر سکتے ہیں. And every time people will have different questions. Every time we are going to be faced with a different kind of a problem at a different stage in life. تو بڑا ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں. جنریشنل گیپ اگر ہے، جینڈر گیپس اگر ہیں، تو اس کو ختم کر کے ایک پیس پہ آنے کی کوشش کریں. بیکاز وی آر 50% آف آور پاپولیشن کمپرائزز آف ویمن. اگر آپ ان کو مارجنلائز کریں گے، سائڈ لائن کریں گے، ایسا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.